آپ نے دبئی میں ایک نشست کرنی تھی اور آپ کی میٹنگ طے ہو گئی تھی، تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ یہ میٹنگ یکلخت نہیں ہوئی، اچانک نہیں ہوئی، شیڈیولڈ میٹنگ تھی، پہلے سے طے شدہ میٹنگ تھی، اور آپ ہمیں اعتماد میں لے کر جاتے تو انہوں نے اپنا قلعہ ریکارڈ کروایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی تاریخ ہے، اور وہ سیاسی تاریخ جو ہے وہ شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ آج وہ تعاون کر رہے ہیں، ماضی میں وہ حریف رہے ہیں، اور مستقبل میں وہ کہہ چکی ہیں کہ پی ڈی ایم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، چنانچہ ان کے سیاسی راستے جدا ہوں گے۔ تو پی ایم ایل نون کے اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا، پی ڈی ایم کے اندر اعتماد کی فضا جو ہے وہ ابرآلود، اس میں فقدان، تو یہ ایک نئی دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے، اور انتخابات کی بھی آمد ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، آئی ایم ایف کی ٹیم عمران خان سے ملنے گئی زمان پارک، کیا کوئی گارنٹی لی گئی ہے خان صاحب سے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملاقات ہوئی، بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3 ارب کی 9 ماہ کی ایک برج فیسلٹی دی ہے، اور پی ٹی آئی کی نظر میں یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، جس کی ہم نے تائید کی ہے، جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی خاطر، کیونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اس ایگریمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو ڈیفالٹ کا خدشہ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو اس کے بڑے منفی معاشی اثرات ہونے تھے۔ ملک افراط زر جو ہے بہت چڑھا ہوا ہے، مہنگائی بہت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتے تو اس کی حد دگنی ہو جاتی، ہائپر انفلیشن ہوتی، ابھی بھی انفلیشن کم نہیں ہے، اور جو بزنس کلائمیٹ ہے وہ کانفیڈنس تو پہلے ہی شیٹرڈ ہے، وہ فردر ویشیٹ ہو جاتا۔ تو ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ذات اور جماعت سے بالاتر ہو کے پاکستان اور ریاست پاکستان کے مفادات کو دیکھیں گے۔ گو ہمارے جو حریف جماعتیں ہیں ان کا رویہ ہم سے اس کے برعکس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کی گفتگو ہو رہی تھی اور پاکستان کی کوشش تھی، میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، کہ ہندوستان ہمیں بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آئیں، تو ہم نے قانون سازی اور ہم نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پاکستان اس سے باہر نکلے۔ بدقسمتی سے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہم سے تعاون نہ کیا، ہم سے نہیں، پاکستان سے تعاون نہ کیا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کا ایک پلندہ، جس کو وہ نیب قوانین کی ترامیم ہمارے سامنے انہیں رکھ دی اور مشروط کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارا ووٹ لینا ہے تو نیب کے ان قوانین میں، ان شکوں میں تبدیلی لائیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں کیا، اور نیب کے قانون سازی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے تھے، الحمدللہ ہمارا ہوم ورک مکمل تھا، اور پاکستان کامیابی سے گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ ہم نے آج اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو دوئم رکھا اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دی، یہ فرق ہے ایک۔ نمبر 2، پی ڈی ایم اس بات پر معاف کیجئے، پی ٹی آئی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے
یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور مسئلے کا حل نہیں ہے. اور پھر اس کی 3 حصے ہیں اور یہ 3 قسطیں ہوں گی. پہلی قسط انہوں نے کہا ہے وہ دینا چاہیں گے اب تاکہ جو ایک اسٹیبلٹی آئے اور غیر یقینی صورتحال ختم ہو, اور وہ تقریباً $1 بلین کی ہوگی. دوسری قسط تب دی جائے گی تب خیال یہ ہے کہ ملک میں انٹرم گورنمنٹ آ چکی ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوگی, کیونکہ اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ 12 اگست کو پوری ہو جائے گی. اور تیسری قسط جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہوگی جب نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہوگی. تو آپ ذرا ایک دیکھیے, اس میں جو مجھے آئی ایم ایف کی سوچ دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 گورنمنٹس کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی ایک سیریس سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی سیاست میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اس پروگرام کی اونرشپ لینی چاہیے, کیونکہ جس قسم کے اکنامک ریسٹرکچرنگ چاہیے وہ نیشنل کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اچھی نشست ہوئی, ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. 2018 میں جس قسم کی معیشت ہمیں ملی اور اس کے بعد جو ہم نے یک بعد دیگر جو ہم نے اصلاحات کی, کورونا کی انوائرمنٹ کے باوجود ہم نے جو اصلاحات کی, جو پیش رفت کی, وہ ان کے سامنے ہے. جو 6% گروتھ ان نے دیکھی انہوں نے اس کو نوٹ کیا, اور آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ 0.3% گروتھ ہوگی. یعنی کہ معیشت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور معیشت سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی. چنانچہ پی ٹی آئی نے قومی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس وفد سے ایک اچھی انگیجمنٹ کی, اور آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انٹریکشن رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا پازیٹیو تھا. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ مودی سرکار نے ہمیشہ, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے, چاہے وہ شوبز انڈسٹری ہے, جب اس کے بعد یہ کھیل بھی آ گیا, اس میں اپنی ایک جو گندی سیاست ہے اس کو انوالو رکھنے کی کوشش کی ہے. اکتوبر میں ورلڈ کپ ہے, انڈیا میں ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کا ٹیم کا وہاں پر جانا ایک مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے, جس میں اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو لیڈ کریں گے. تو آپ سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو کیا مشورہ ایک تو دیں گے, اور دوسرا یہ جو سیاست مودی ایک گندی سیاست کھیل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, جو کھیل میں بھی آپ انوالو کر رہے ہیں؟ بڑا مناسب سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ جی کھیل میں سیاست مت لائیے. ورلڈ کپ ایک بہت امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے اور دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اور بر صغیر میں کروڑوں شائقین ہیں جو کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان کی سوچ ہمیشہ تعمیری رہی ہے. ہندوستان دیگر معاملات میں اگر یہاں آ سکتا ہے, اسپورٹس میں آ سکتا ہے, تو کرکٹ میں ہچکچاہٹ کیوں, یہ سوچنے کی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ تقریباً ہوا ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک اشک شوئی ضرور کی جائے گی, لیکن فیصلہ مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے. لیکن ہندوستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مجھے یہ بھی دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس وقت جو ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو ہندوستان کا پہ شمار کر دیا, اس پہ مجھے حیرانی ہوئی ہے. اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہے تو وہ مقبوضہ کشمیر اس کا بیس بنتا ہے. میں اس پر چاہوں گا کہ اس کا نوٹس لے, فارن آفس نوٹس لے, وزیر خارجہ اس کا نوٹس لے اور بتائے کہ پاکستان نے اور دفتر خارجہ نے اس پر کیا پوزیشن لی ہے. یہ بھی دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس وقت جو ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو ہندوستان کا پہ شمار کر دیا, اس پہ مجھے حیرانی ہوئی ہے. اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہے
تو وہ مقبوضہ کشمیر اس کا بیس بنتا ہے. میں اس پر چاہوں گا کہ اس کا نوٹس لے، فارن آفس نوٹس لے، وزیر خارجہ اس کا نوٹس لے اور بتائے کہ پاکستان نے اور دفتر خارجہ نے اس پر کیا پوزیشن دی ہے.